دنیا میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ پناہ گاہ میں ایک حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے یہاں آ کر بہت پیار ملا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان دلزیب آکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی فار یو۔ ناظرین، آج میں آپ کو ملتان کی پناہ گاہ سے ایسے پی ایچ ڈی انگلینڈ سے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے پروفیسر ملانے جا رہا ہوں جو پناہ گاہ میں موجود ہیں۔ مزید بڑا ان کا ایک بات آتا ہے، چلو خوش اخلاق ہیں اور بہت زیادہ جو ہے فنی باتیں بھی ہمارے ساتھ کری ہیں۔ انہوں نے ان سے جانتے ہیں کہ پناہ گاہ میں ہیں تو کس وجہ سے پناہ گاہ میں ہی آئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ پناہ گاہ میں ایک حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے یہاں آ کر بہت پیار ملا ہے۔ مجھے محسوس ہوا ہے کہ میرا اپنا گھر ہے۔ ادھر کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت نائس ہیں، اور میرے کچھ گھر میں اختلافات تھے جس کی وجہ سے میں ملتان آیا۔ ملتان کے بعد پناہ گاہ میں آیا۔ پناہ گاہ نے مجھے کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ میرے ساتھ سب کا رویہ ایسے جیسے فیملی ممبر کا ہوتا ہے، جیسے بڑوں کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی میری عزت کرتے ہیں۔ اور جو بڑے ایڈمنسٹریٹرز ہیں سارے پرانے بھی اور نئے بھی، وہ سب بہت محبتی ہیں۔ ابھی تک ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے۔ وہ میرے گائے بگائے میری خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں اور میرے معلومات لیتے رہتے ہیں اور مجھ سے رہنمائی بھی لیتے ہیں، اور میں ان کو بعض دفعہ گائیڈ بھی کرتا ہوں۔ یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا اخلاق بہت پیارا ہے، ابھی آپ سے ہم سے فنی باتیں بھی کچھ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنا خوش اخلاق انسان اور اس جگہ پر آ جائے تو یہ کیسے آئے؟ آپ کتنا اخلاق آپ کا اتنا پیارا ہے، آپ ہم سے اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ادھر؟ دیکھیں میری بات سنیں، دنیا میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں، ملک بدر ہو جاتے ہیں۔ اشرف غنی صاحب ابھی پچھلے دنوں بھاگے ہیں طالبان سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے زندگی میں انقلاب تو آتا ہی ہے، لیکن اس کو بہادری سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بیان دیا ہے کہ ہر رات کے بعد دن موجود ہے، سورج کا اجالا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہماری سب کی زندگیوں میں ہوگا۔ اور باقی لوگوں کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اور خدا پر پوری امید رکھنی چاہیے۔ خدا آپ کی بازو ضرور پکڑ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تعلیم کا آغاز کیسے کیا؟ انگلینڈ میں جو تعلیم کی وہ کتنے سال کی، اور پاکستان میں آئی پوری تفصیل ایک بتا دیں۔ جی میں نے نیو اسکول ماڈل ٹاؤن لاہور سے میٹرک کیا تھا، فرسٹ ایئر سے لے کر ماسٹرز تک میں نے گورنمنٹ کالج لاہور اول راوین 1992 میں باہر چلا گیا تھا، وہاں سے تعلیم حاصل کی، تعلیم مکمل کی 2003 میں۔ اس دوران میں نے جابس کرتا رہا، پھر جاب وائٹ کالر جاب کی، اس کے بعد میں پاکستان آ گیا۔ آئے ہوئے پاکستان مجھے 5 سال ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب 5 سال کے اندر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، تو کیا ایسی وجوہات بنی کہ پناہ گاہ میں آپ کو آنا پڑا؟ میں نے بتایا یہ میرا فیملی میٹر تھا۔ کچھ رنجشیں تھیں جو بڑی وسیع ہوتی گئیں، اور ان رنجشوں کو نہ اس نے عبور کیا نہ میں نے۔ انا کا مسئلہ بنا اور ہم نے علیحدگی اختیار کیا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے جی 2 بیٹے ہیں، ایک منہ بولا بیٹا اور ایک سگا بیٹا ہے۔ میرے لیے دونوں ہی برابر ہیں، دونوں میری آنکھیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو سلامت رکھے۔ یہ بتائیے گا جو منہ بلا بیٹا ہے وہ زیادہ کلوز تھا آپ کے، یا آپ کا جو اصل بیٹا تھا؟ رہتے کدھر تھے آپ 5 سال؟ آپ نے کدھر گزارے؟ منہ بولا بیٹا وہ زیادہ کلوز ہے۔ تو ابھی آپ اس کے پاس سے ادھر آنے منہ بولا بیٹا اصل میں ملتان سے شفٹ کر گیا ہوا ہے، وہ بودے والا ہوتے ہیں، اس وجہ سے میرا وہ بہت خیال رکھتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، ہر وقت اس کا فون پہ مجھ سے رابطہ رہتا ہے، اور وہ بھی میری جان کی طرح عزیز ہے، مجھے اس کے بچے بھی جان کی طرح عزیز ہیں، اور جو سگا ہے وہ بھی عزیز ہے، دونوں آنکھیں ہیں، ظاہر ہے دونوں ہی بچے ہیں اپنے۔ تو مجھے اس بات کی کمی نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ یہاں کے بچے جو ان سے وہ مجھے بیٹوں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں۔ جو برے والا بچہ رہتا ہے آپ کو، اس نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پاس وہاں؟ جی اس نے کہا تھا میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا، یا 21 سال جو آپ باہر رہ کر آئے ہیں، تو باہر کے ماحول میں اور پاکستان میں آ کے آپ کو کیسا لگا؟ پاکستان میرا ملک ہے، ادھر کی مٹی ہوں، میں مسلمان ہوں، الحمدللہ فخر ہے مجھے پاکستانی ہونے پر۔ بس لوگوں کے رویوں میں تبدیلیاں دیکھی ہیں میں نے، ورنہ ادروائز باقی اور کوئی اچھا نہیں۔ سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا عمران خان صاحب کا، عثمان بزدار صاحب کا، جنہوں نے ایسی چیزیں رہائش گاہیں موجود کی ہیں تاکہ ہم جیسے لوگ جو ان سے ان میں مسئلے مسائل ہیں۔ ڈی سی صاحب سے آج آپ کی ملاقات ہوئی، ان ملاقات میں کیا کیا جو باتیں؟ جی ڈی سی صاحب سے میری پہلی ملاقات 14 اگست کو ہوئی تھی۔ بہت شفیق انسان ہے، بہت لونگ ہے، بڑے محبتی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بہت ساری چیزیں پوچھی، میں نے ان کو بیان کی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ 1 ہفتے کے اندر اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں، کیسی نوکری آپ کو ملے؟ کیا آپ کو سیٹ کچھ بھی ہو، ایڈمنسٹریشن وٹ ایور نوکری، میں نے کبھی لالچ نہیں کی، نہ پیسے کی نہ نوکری کی، بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔ اگر آپ کو کسی پرائیویٹ اسکول یا کالج سے آفر آتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ آئی ووڈ لو ٹو، خوشی سے کروں گا۔ سر نئی جنریشن جو ہے یہ عموماً دیکھنے کو آ رہا ہے، یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں
پہلے یہ واقعات نہیں ہوتے تھے. ابھی بھی ہم گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو اپنے بزرگوں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے, بڑا ادب کیا جاتا ہے. ابھی میں حال ہی میں گاؤں میں گیا تھا, وہاں میں نے دیکھا کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بزرگ آ گئے تو وہ جگہیں چھوڑنی پڑیں اور ان سے کافی دور ہو کے بیٹھنا پڑا. تو یہ شہروں میں یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے ہیں ایسی؟ میرا خیال ہے انٹرنیٹ کی وجوہات بھی ہیں, کچھ لوگ ماڈرنائز ہو گئے ہیں, کچھ ماں باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ لحاظ ختم کر دیا, یہ ساری وجوہات بنی. کیا آپ سوچتے ہیں کہ جیسے اپنے بڑوں کے ساتھ بچے کرتے ہیں اور جیسے اب ہو رہا ہے تو کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ مقافات عمل ہے یہ دنیا, بدوا تو نہیں دیتا لیکن کہانی اور تاریخ اپنا دور دہراتی ضرور ہے. میری بدوا تو نہیں لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے خیر رکھے اور آنے والا وقت جو ان سب کے لیے بہت اچھا ہو. بزرگ تو بالکل جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے بدوا تو کرتے نہیں ہیں, تو لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ نئی جنریشن کو؟ میں نئی جنریشن کو یہ کہوں گا کہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کریں. اولڈ از گولڈ. انہوں نے آپ کے لیے بڑی ساری قربانیاں دی ہوتی ہیں, زندگی بھر قربانیاں دیتے آتے ہیں, تو ان قربانیوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کی آخری عمر میں, آخری ایج میں جب اولڈ ہو جائیں تو ان کا بہت زیادہ دھیان رکھیں, ان کو پیار محبت سے رکھیں. سر یہ بتائیے گا ڈی سی صاحب کے ساتھ چائے پیتے ہوئے کن امور پہ باتیں ہوئیں؟ بہت ساری باتیں تھیں جن میں گورنمنٹ کے بارے میں بھی تھیں. میں نے شکریہ ادا کیا گورنمنٹ کا, جاب کا تھا, کچھ پرسنل میٹرز تھے جو ڈسکس کیے اور بڑی خوش اسلوبی سے انہوں نے جواب دیا, اور انشاءاللہ مجھے اب امید ہے پوری کہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. جی زندہ دل ہیں, زندہ دل لوگ ہی جو ہے وہ نیا معاشرہ جو ہے بناتے ہیں. اب بچوں نے جو مرضی کیا اور لیکن ابھی بھی ان کا دل جو ہے وہ زندہ ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ میں ان کو بدوا تو نہیں دوں گا لیکن مقافات عمل تو ہے. تو اگر آپ کو اس بارے میں اپنی کوئی رائے دینی ہے تو اپنی کمنٹس, ہمارے جو کمنٹس باکس ہے اس میں لازمی اپنی رائے بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان دلزیب آکاش کو اجازت دیجیے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.